اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کیس سنگل سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا ہے۔ ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائنز مد نظر رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں رضوان قاضی سے۔ رضوان بتائیے گا سماعت کا حوال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینچز تبدیلی جو تنازع ہے وہ مزید شدید ہو گیا ہے اور ایک اور اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں ڈویژن بینچ کی جانب سے قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ تبدیلی کے اختیارات پر مزید سوالات بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں اور عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کے سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روکتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل آئندہ ٹرانسفر یا مارکنگ کرتے ہوئے عدالتی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈویژن بینچ میں مقرر کردہ کیسز دوبارہ واپس مختلف بینچز میں بھیجے جائیں اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ڈویژن بینچ کی جانب سے یہ 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تک فل کورٹ ہائی کورٹ رولز پر مزید رائے نہ دے انہیں گائیڈ لائنز پر عمل کریں اور عدالت نے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل تمام کیسز متعلقہ بینچز میں بھیج دے۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کیس سنگل بینچ سے ڈویژن بینچ بھیجنے کا اختیار جو ہے وہ بغیر قانونی جواز استعمال نہ کریں۔ قانون کی تشریح ہو، ایک ہی طرح کے کیسز ہوں جو قانونی جواز ہیں، پھر بھی اختیار استعمال ہوتا ہے۔ کیسز فکس کرنے یا مارک کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق سنگل یا ڈویژن بینچز کیسز فکس کرنے کا اختیار ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کا ہے۔ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق چیف جسٹس کا اختیار روسٹرز کی منظوری کا ہے۔ نوٹس کی منظوری کا اختیار ہے۔ بہت شکریہ رضوان قاضی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔